بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام دشمن صبائیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دے۔ دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مصالحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑا دو۔ جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ ملاحظہ کیجیے طبری صفحہ نمبر 3165 طبری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتری صلاح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے۔ رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلیٰ کار صبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑا دیا جائے۔ چنانچہ صبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے، اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اونٹ پر سوار ہو گئی اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں۔ ہر فریق نے یہی گمان کیا دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حمایت میں تھے۔ دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے کہا، اے زبیر، تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یاد آ گیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے نشان کو پریس کر تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔